اگر آپ کے گھر میں حرام کمائی آئی ہے، یقین کر لو میرے بھائی، آپ کی بیوی سے آپ کے رشتے پر بھی اثر پڑے گا، بچے نافرمان ہو جائیں گے، ماں باپ کی صحت گر جائے گی، گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ بعض سلف کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کا اثر اپنی بیوی کے اخلاق میں اور اپنی سواری کے پھسلنے میں محسوس کرتا ہوں۔ جب میں کوئی گناہ کرتا ہوں تو اپنی سواری کے پھسلنے میں اور اپنی بیوی کے اخلاق میں اس کا اثر محسوس کرتا ہوں۔ حرام کمائی گھر میں آئے گی میرے بھائی، آپ کی ذات پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے پریوار پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ کو تو یہ لگ رہا ہے کہ لاکھ روپے پر میں نے 10,000 روپیہ بیاج کما لیا، مگر میرے رب کا کلام کیا کہتا ہے؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود اور بیاج کو مٹاتا ہے، اللہ سود اور بیاج کی برکت کو ختم کرتا ہے، اللہ صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہے۔ تمہیں یہ لگ رہا ہے میں نے مدرسے میں 1,000 روپیہ چندہ دے دیا، میرا 1,000 کم ہو گیا، اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے 1,000 روپیہ بیاج کے ذریعے کما لیا، میرے اکاؤنٹ میں 1,000 روپیہ بڑھ گئے۔ تیرے کیلکولیٹر میں بڑھ گیا، اللہ کے کیلکولیٹر میں جو تو پیسہ بیاج سے کما رہا ہے وہ بڑھا نہیں ہے، وہ گھٹ رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی، جن گھروں میں حرام کی کمائی آتی ہے، پیسے کی دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود ان گھروں میں سکون نہیں ہوتا، ان گھروں کی لڑکیاں بے پردہ ہونے لگتی ہیں، ان گھروں کے لڑکے بے حیا ہونے لگتے ہیں، ان گھروں کا چین اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بنارس کے ساڑی کے کاروبار میں ہم نے دیکھا، ایک زمانہ تھا جب ہاتھ سے لوگ کرگے پر، مشین نہیں تھی اس زمانے میں، ہاتھ کی کرگے ہوتی تھی اور اس پر لوگ ساڑی تیار کرتے تھے، اور رات میں مشین نہیں چلتی تھی، رات میں کام نہیں ہوتا تھا، صبح فجر کے بعد لوگ بیٹھتے تھے اور شام تک کام کرتے تھے، اور ایک آدمی گھر میں کماتا تھا، پورا گھر آرام سے کھاتا تھا۔ آج مشین کا دور آ گیا، آج رات بھر مشین بھی چل رہی ہے، بنارس چلے جاؤ، مئو چلے جاؤ، بھیونڈی چلے جاؤ، کھٹر کھٹر پٹر پٹر کی آواز رات بھر ملے گی آپ کو۔ محنت 24 گھنٹہ ہو رہی ہے، باپ بھی محنت کر رہا، بیٹا بھی محنت کر رہا، سارے بھائی بھی محنت کر رہے، برکت ختم ہو گئی میرے بھائی، برکت ختم ہو گئی، کمانے والے ہاتھ بڑھ گئے مگر گھر کے اندر کمائی میں کوئی برکت نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اب حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اب پیسہ آنا چاہیے، حلال طریقے سے آئے چاہے حرام طریقے سے آئے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، یہ سود اور بیاج کا پیسہ اگر آپ کے گھر میں آیا ہے، ایک بہت شکل عام ہو رہی ہے سود اور بیاج کی، جس کو ہمارے یہاں گروپ لون بولتے ہیں۔ گروپ لون کی شکل بہار اور جھارکھنڈ میں بڑی تیزی سے رائج ہوئی ہے، اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لون صرف عورت کو دیا جا رہا ہے، عورتوں کو اکٹھا کر کے ان سے سائن کروایا جاتا ہے، بینک کا کرمچاری آتا ہے، ہر ہفتے عورتوں سے پیسہ لیتا ہے، بڑی آسانی سے 25,000 50,000 کا اماؤنٹ مل جاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو۔ تمہارے سماج میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں، اگر چاہیں ایک کوآپریٹو تنظیم بنا لیں، ایک کوآپریٹو بینکنگ سسٹم بنا لیں، اور بغیر بیاج کے یہ چھوٹی چھوٹی رقم بھروسے مند آدمی کو تحقیق کرنے کے بعد، جس کو کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو، کوئی کام اسٹارٹ کرنا ہو، یہ 25-50 ہزار کی رقم دے کے کام اسٹارٹ کر دیں۔ شریعت کہتی ہے آپ لوگوں کا کام شروع کرا دو، لوگوں کو بھیک مانگنے پر اور لوگوں کو سود کھانے پر مجبور مت کرو۔ آج سود اور بیاج، بڑی معمولی رقم پر سود اور بیاج کھایا جا رہا ہے، اور گھر کی عورتوں کو اس میں انوالو کیا جا رہا ہے۔ حرام کمائی کی ایک شکل اور بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کسی دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا۔ اتر پردیش میں ایک بہت بڑے باہوبلی تھے، اب اس دنیا میں نہیں ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اگر آپ عقل مند ہوں گے، سمجھدار ہوں گے تو سمجھ جائیں گے۔ آج لوگ کہتے ہیں صاحب مسلمان تھے، بڑا ظلم ہوا، مگر ان کا ٹریک ریکارڈ جب اٹھا کے دیکھو، ان کا جب اتہاس اٹھا کے دیکھو تو معلوم یہ ہوا کہ ان کا کام کیا تھا؟ جس زمین پر ہاتھ رکھ دیا وہ زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین ان کے باپ کی ہو گئی، زمین مسلمان کی ہو غیر مسلم کی ہو، جہاں پہ وہ صاحب آ گئے، چلو ہٹو بھائی فلاں کے آدمی ہیں، زمین چھوڑ دو، زمین چھوڑ دو۔ جس کھیت پہ ہاتھ رکھ دیا وہ کھیت ان کے باپ کا، جس زمین پہ ہاتھ رکھ دی وہ زمین ان کے باپ کی۔ اور یہ کام کرنے والا سینہ ٹھوک کے مسلمانوں سے کہتا ہے میں تمہارا لیڈر ہوں،
میں تمہارا لیڈر ہوں. ایسے لیڈر اگر ہوں، ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر. ہمیں نہیں چاہیے ایسے لیڈر جو لوگوں کے مال پر ناجائز قبضہ کرے. معاف کرنا میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے، من غیر منار الارض لعن اللہ من غیر منار الارض. جو لوگوں کی زمین اور جائیداد کی جو بارڈر ہے، جو نشان ہے، اس کو مٹا دے اور زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس انسان پر اللہ کی لعنت ہو. زمین و جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اگر ایک بالشت، یہ جو ہمارے پنجے کا جو ناپ ہے نا، اس کو اردو میں بالشت بولتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے شیر آبادی بھاشا میں کیا بولتے ہیں. ہمارے بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا. یہاں بھی بتا بولتے ہیں. ایک بتا زمین اگر آپ نے کسی کی ناجائز قبضہ کر لی، حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ تُفِّقَ مِن سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ایک بتا زمین ناجائز ہڑپنے والا 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. اللہ اکبر. اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. آج مقدمے عدالتوں میں چلے جاؤ، مسلمان اپنے بھائی کی زمین، بیٹا اپنے باپ کی زمین، بھائی اپنی بہن کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے. سب سے زیادہ مقدمے آپ کو مسلمانوں کے ملیں گے. یہ اس قوم کا حال ہے میرے بھائی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور آگے بڑھیے. حرام کمائی کا ایک اور راستہ ہم اس سماج میں دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے صاحب سودی رقم. ہم کھا تو نہیں رہے مگر سودی رقم کھلا رہے ہیں. موبائل لے لیا فٹ سے ہم نے، ای ایم آئی پر، لون پر لے لیا ہم نے، کریڈٹ کارڈ پر لے لیا ہم نے. اور جب لے لیا تب علماء سے آ کے دھیرے سے پوچھتے ہیں، مولانا صاحب یہ قسطوں پر موبائل لینا کیسا ہے؟ ارے تو جو موبائل لے کے آئے کس پر لیا؟ قسط پر لیا نا. تو لینے کے پہلے مسئلہ پوچھنا چاہیے تھا کہ لینے کے بعد پوچھ رہا ہے. قسط کے اوپر گاڑی لینا کیسا ہے؟ قسط کے اوپر موبائل لینا کیسا؟ کان کھول کر کے سن لو. قسط پر کوئی سامان لینا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے. مگر اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ جو سامان بیچنے والا ہے اس سے آپ کو لینا ہے. یہاں جب آپ موبائل قسط پر لیتے تو موبائل کی کمپنی سے یا دکاندار سے نہیں لیتے، آپ بینک سے لیتے ہیں. آپ بجاج کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، بجاج کمپنی، بجاج فائننس کمپنی آپ کو فائننس کرا رہی ہے. آپ بائک لون پہ لے رہے ہیں، آئی سی آئی آپ کو لون دے رہی ہے، ایچ ڈی ایف سی آپ کو لون دے رہی ہے. ہیرو کی یا ہونڈا کی کمپنی آپ کو لون نہیں دے رہی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے، جس کا سامان ہے اس سے آپ قسط پر لیں گے، تھرڈ پرسن سے نہیں لیں گے. اور اگر تھرڈ پرسن سے لے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس سے پیسہ ادھار لے رہے ہیں، سامان نہیں خرید رہے، پیسہ ادھار لے رہے ہیں. اور پیسہ اگر ادھار لے رہے ہیں تو شریعت کا ایک قانون یاد رکھو کہ ہم ادھار پیسہ کسی سے بھی اگر لیں گے یا دیں گے، ادھار پیسے کے اوپر کوئی پروفٹ کمانا جائز نہیں ہے. میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا، 1 لاکھ روپیہ آپ کو جب میں نے دیا تو آپ نے اپنا موبائل ہم کو دے دیا. اب یہ موبائل میں یوز کر رہا ہوں، موبائل آپ کا بس یوز کر رہا ہوں، بیچ نہیں رہا ہوں، یوز کر رہا ہوں. 1 مہینے کے بعد آپ آئے اور آپ نے کہا کہ مولوی صاحب آپ 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیجئے اور موبائل مجھ کو دے دیجئے. میں نے 1 لاکھ روپیہ واپس لے لیا، موبائل آپ کو دے دیا. ہمیں کیا لگ رہا ہے صاحب یہ تو جائز ہے، اس نے ہم کو پیسہ دی، ہم نے پیسہ دیا تھا، اس نے بدلے میں موبائل دیا تھا. اس موبائل کو ہم گارنٹی کے طور پر تو لے سکتے ہیں، لیکن اس موبائل کو اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو یہ بیاج ہو جائے گا میرے بھائی. اتنا خطرناک معاملہ ہے. شریعت کہتی ہے کہ آپ کسی کو قرضہ دے رہے ہیں تو قرضہ احسان کرنے کے لیے ہوتا ہے، قرضہ کمانے کے لیے. کمانا ہے تو بزنس کرو، پارٹنرشپ کرو. اگر کسی کو ادھار دے رہے ہو، ادھار پر 1 پیسہ 1 روپیہ بھی منافع نہیں کما سکتے. ہاں میں نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دیا، کچھ طے نہیں کیا میں نے. آپ جب پیسہ مجھ کو دینے آئے، آپ نے اپنی خوشی سے کہا مولانا صاحب آپ میرے کام آئے تھے، آپ نے میرے بڑے موقع سے میری مدد کی تھی، میں اپنی خوشی سے یہ 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں. 1 کلو مٹھائی لے کے آیا ہوں. وہ دیوالی والی مٹھائی نہیں ہونی چاہیے، وہ الگ سے خریدا ہوں. 1 کلو مٹھائی لے کے آئے بغیر مانگے.
تو یہ بیاج میں نہیں شامل ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے رسول کا طریقہ تھا کہ جب آپ کسی سے قرض لیتے تھے تو واپسی کے ٹائم کچھ بڑھا کے دے دیتے تھے۔ یہ بڑھا کے دینا یہ انسانیت کا اور حسن اخلاق کا تقاضا ہے، یہ بیاج نہیں ہے۔ لیکن ادھار میں کوئی قسم کا پروفٹ پہلے سے طے کر لینا اور وہ پروفٹ دینا یا لینا یہ حرام ہے۔ اور آپ جب فائننس پر موبائل لیتے ہیں تو 2%، 3%، 4%، 12% کچھ نہ کچھ آپ اس میں بیاج دیتے ہیں، اور کچھ نہیں دیتے تو کم سے کم اگر ای ایم آئی آپ نے ٹائم سے پیمنٹ نہیں کیا، مہینے کی 1 تاریخ کو ای ایم آئی کا ٹائم آیا، آپ نے پیمنٹ نہیں کیا تو پہلی بات تو موبائل بند ہو جائے گا۔ موبائل کا سسٹم ہے وہ لاک رہتا ہے، موبائل فوراً بند ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد 2 دن بعد آپ جب پیمنٹ کریں گے، اگر ہر مہینے 2000 دے رہے تو 100 روپیہ بڑھا کے دینا پڑے گا۔ یہ جو بڑھا کے آپ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہی سود ہے، یہی بیاج ہے، اور ایک موبائل کے لیے آپ بیاج دے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ آپ نے فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا، سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت۔ اور آپ نے فرمایا سب برابر ہیں، ہم سوا، سب برابر ہیں۔ یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، یہ بیاج اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مستدرک الحاکم کی حسن درجے کی روایت ہے، الربا 73 بابا، کہ سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، اور اس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ کون تصور نہیں کر سکتا انسان اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا؟ تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو غلط نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا انسان۔ سود اور بیاج کھانا اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا پاپ ہے میرے بھائی۔ اور یہ پاپ آج کا مسلمان دھڑلے سے کر رہا ہے، روزہ نماز کر کے کر رہا ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان لگا کے کر رہا ہے، چہرے پر داڑھی رکھ کے کر رہا ہے۔ خبردار میرے بھائی، اس سود اور بیاج سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، اس حرام کمائی سے اپنے گھروں کو، اپنے دامن کو بچا لو۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائیوں، صحابہ کرام کو دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، ان کا ایک غلام تھا، وہ ایک مرتبہ کھانے کی کوئی چیز لاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو دیتا ہے، حضرت ابو بکر منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ابو بکر کیا آپ کو معلوم ہے یہ مٹھائی جو میں نے آپ کو کھلائی ہے یہ کیسی تھی؟ میں دور جاہلیت میں لوگوں کی قسمت کا حال بتایا کرتا تھا، اور آج مجھے وہی اسی دور کا ایک آدمی مل گیا، اس کا کام کبھی میں نے کیا تھا، اور اسی دور کے تحفے کے طور پر یہ مٹھائی اس نے دی تھی جو میں نے لا کے آپ کو دے دی اور آپ نے کھا لی۔ حضرت ابو بکر کو جیسے ہی اندازہ ہوا کہ یہ کمائی حرام کی ہے، انہوں نے فوراً اپنے منہ میں ہاتھ ڈالا اور اس مٹھائی کو، اس میٹھی چیز کو اپنے حلق کے نیچے اترنے نہ دیا، الٹی کر کے قے کر کے باہر نکال دیا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اور یہی نہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی حلال و حرام کی بڑی سختی سے تعلیم دیتے تھے۔ آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال کے بچے ہیں اور مسجد کے اندر کھیل رہے تھے، کھیلتے کھیلتے مسجد کے اندر صدقہ کی کھجوریں آ کے رکھی ہیں، صدقہ کی کھجور آ کے رکھی ہے۔ حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ 5 سال کے بچے کو کیا پتا کہ کھجور کیسی ہے؟ اس کو کھجور نظر آئی، اس نے اٹھائی منہ میں ڈال لی۔ نبی کی نظر پڑ گئی، نبی کی نظر پڑ گئی۔ نبی چاہتے تو اپنے بچے کے، اپنے نواسے کے ہاتھ سے چھین لیتے، اس کے منہ میں سے نکال لیتے، مگر نبی نے تربیت کیا کی میرے بھائیوں؟ اللہ کے پیارے نبی نے اپنے 5 سال کے نواسے سے فرمایا کک کک بیٹا تھوک دے، بیٹا منہ سے نکال دے، اما شعورتا انا لا ناکل صدقہ، اے میرے بچے کیا تو نہیں جانتا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ میرے بچے یہ صدقہ کی کھجور ہے اور تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کے اہل بیت میں سے، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے نبی کے اوپر اور نبی کے اہل بیت کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ صدقہ حرام ہے، نبی کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے۔ یہ تعلیم دی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 5 سال کے نواسے۔ یہ احتیاط تھی میرے بھائی۔ بنارس میں مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے،
ایک زمانہ تھا، یہ جو کپڑا ہوتا نا کپڑا، کچھ کپڑے ایسے بنتے تھے بنارس میں جس پر مور بنا رہتا تھا. مور بنا ہے یا چڑیا بنی ہے یا بندر بنا ہے یا کوئی بھی تصویر بنی ہے. علماء کا فتویٰ تھا کہ کپڑے پر اگر فیگر بنا ہے اس فیگر والے کپڑے کی کمائی صحیح نہیں ہے. اور بنارس میں ساڑی کا کاروبار کرنے والوں کو بڑا بڑا آفر ملتا تھا، بڑی بڑی رقم ملتی تھی کہ اگر تم تصویر والا کپڑا تیار کرو گے ہم تمہیں پیسہ زیادہ دیں گے، تمہاری ساڑی مہنگی بکے گی. مگر احتیاط ہوتی تھی، لوگ نہیں تیار کرتے تھے. اور اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا کہ وہ انسان اپنے ساڑی کے اوپر، اپنے کپڑے کے اوپر امیج بنا کر کے بیچ رہا ہے، لوگ اس کے گھر دعوت نہیں کھاتے تھے، لوگ اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے. یہ احتیاط بنارس میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج وہ احتیاط ختم ہو گئی میرے بھائی. آج احتیاط کا دور ختم. آج بنارس میں ہزاروں لوگ ساڑی پر تصویر والی ساڑی بنوا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. پیسہ کما رہے ہیں، دبا کے پیسہ کما رہے ہیں. یاد رکھو میرے بھائیو، پیسہ تو یہیں رہ جائے گا، زمین تو یہیں رہ جائے گی، جائیداد تو یہیں رہ جائے گی، اور ہم مر کر کے اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ پوچھے گا میرے بندے تیرے سامنے حلال کے بہت سارے راستے تھے، تو نے حرام کیوں اپنایا، تو نے غلط کیوں اپنایا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر عبدالغفار کو بھی فرصت نہیں ہے، شیخ وسیم مدنی کو بھی فرصت نہیں ہے، ہمارے علماء کو بھی فرصت نہیں ہے، آپ کو بھی مہلت نہیں ہے. 5 سوالوں کا جواب تو سب کو دینا ہے. کیا سوال ہوگا؟ لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ. قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. نمبر 1، ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا تھا. نمبر 2، وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا. تیسرا سوال، وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا تھا. چوتھا سوال، وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا. اور 5واں سوال، وماذا عمل فیما علم، تو نے جو علم حاصل کیا تھا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا تھا. یہ 5 سوال کا جواب سب کو دینا ہے. کہاں سے پیسہ کمایا، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا. اور خبردار، مسجد میں لوگ جاتے ہیں نا، بڑا احترام کرتے ہیں مسجد کا. مسجد کا سامان کوئی جلدی چوری نہیں کرتا. کیوں صاحب؟ مسجد کا سامان ہے. مسجد کا سامان کوئی بہت گھٹیا آدمی ہوتا ہے وہی چوری کرتا ہے. ایک عام مسلمان مسجد کا بہت احترام کرتا ہے. اور تمام مسجدوں میں سب سے بڑی مسجد کون ہے؟ مسجد حرام ہے، خانہ کعبہ ہے. کان کھول کر کے سن لو، ایک مسلمان کی عزت، ایک مسلمان کی جان، ایک مسلمان کا مال، اس کی جو عزت ہے، اس کا جو سمان ہے، اس کا جو احترام ہے، وہ خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر کے. اور دلیل بھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نبی نے آخری حج کیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، نبی نے پہلا اور آخری حج کیا ہے. بقرعید کا دن ہے، یوم النحر ہے. اللہ کے پیارے نبی مینا کے اندر ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں ایو یوم ھذا، آج کا دن کون سا دن ہے؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ کیا آج بقرعید کا دن نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا کہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا او لوگو ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. او لوگو، تمہاری مال، تمہارا مال، تمہاری جان اور تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، ایک دوسرے کے لیے حرام ہے. جیسے آج کا یہ دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے، جیسے یہ شہر مکہ حرام ہے.
جیسے مکہ کا احترام کرتے ہو، جیسے ذی الحجہ کا احترام کرتے ہو، جیسے آج کے دن کا احترام کرتے ہو، ایک مسلمان اپنے بھائی کی جان اور مال کا احترام کرے۔ میرے عزیزوں، صحابہ کرام بڑی احتیاط کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ مستجاب الدعوات تھے۔ سعد بن ابی وقاص جب دعا کرتے تھے ان کی دعا جلدی قبول ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ اے سعد بن ابی وقاص، کیا بات ہے، آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے لوگو، میں جب کھانا کھاتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں وہ کھانا کون سی کمائی کا کھا رہا ہوں۔ میں جب بھی کوئی لقمہ اٹھا کر کے اپنے منہ میں ڈالتا ہوں، جب تک یقین نہ ہو جائے، جب تک کنفرمیشن نہ ہو جائے، جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ میں حلال کمائی کا اور پاکیزہ کمائی کا لقمہ کھا رہا ہوں، تب تک وہ لقمہ اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا ہوں۔ ایک بہت بڑے اہل حدیث عالم کا واقعہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، غالباً اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے، غالباً یہ مولانا عبداللہ غازی پوری کا واقعہ ہے۔ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے۔ ان کو کہیں سفر پہ جانا تھا، ٹرین کا ٹائم ہو گیا، اسٹیشن پر پہنچے، اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ٹکٹ خرید سکتے اور سامنے ٹرین چھوٹ رہی تھی، اور اس زمانے میں اتنی ٹرینیں نہیں تھی کہ چلو ایک ٹرین چھوٹ گئی تو دوسری پکڑ لیں گے۔ مولانا عبداللہ غازی پوری صاحب نے جلدی سے ٹرین پکڑی، ٹرین پر سوار ہو گئے، مگر دل ہی دل میں یہ احساس ہو رہا تھا میں نے ٹکٹ نہیں خریدا ہے، یہ ریلوے کی چوری ہے، یہ سرکار کی چوری ہے۔ جب مولانا عبداللہ غازی پوری کی منزل آ گئی، جب انہوں نے اپنی منزل پر وہ اتر گئے تو جس اسٹیشن سے وہ وہاں تک آئے تھے اس اسٹیشن تک کا انہوں نے ٹکٹ خریدا، حالانکہ کوئی ٹی ٹی نہیں تھا، کوئی چیک کرنے والا نہیں تھا، کوئی ٹکٹ کو چیک کرنے والا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں بنارس سے ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، ایک پروگرام تھا میرا ارریا میں، اب بنارس سے میں چلا، اتفاق سے تہوار کا دن تھا، ٹرین پر رش بہت تھا اور پہلے سے میں نے ریزرویشن نہیں کرایا تھا۔ اب اس کے بعد جب میں ٹرین پہ لوکل ٹکٹ لے کر کے، جنرل ٹکٹ لے کے جب میں چڑھا تھا، میں نے سوچا ٹی ٹی ملے گا، اس سے بات کروں گا اور ٹکٹ کٹوا کر کے اے سی میں کہیں جگہ مل جائے گی تو اے سی بیٹھ جاؤں گا۔ اب صاحب رش اتنا تھا کہ ٹرین میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، ٹی ٹی کا دور دور تک پتہ بھی نہیں تھا۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ بنارس سے پٹنہ تک تقریباً 5 گھنٹے میں نے اے سی جو بوگی ہوتی ہے اس کا جو باتھ روم ہوتا ہے، باتھ روم کے پاس کھڑے ہو کر کے، بیگ میرے پیٹھ پر لدا ہوا تھا، بیگ لادے ہوئے 5 گھنٹے کھڑے ہو کر کے میں نے وہ سفر کیا۔ اس کے بعد جب بیچ میں ٹی ٹی آیا، ٹی ٹی نے کہا ملا جی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا سر پٹنہ جا رہا ہوں، کوئی سیٹ دے دیجئے، پیسہ میں دے دوں گا۔ کہا نہیں ملا جی کوئی سیٹ نہیں ہے، لیکن آپ اے سی کی بوگی کے اندر کھڑے ہیں، آپ کو فائن کٹوانا پڑے گا۔ میں نے کہا سر میں اندر کہاں کھڑا ہوں، باتھ روم کے پاس کھڑا ہو کر کے جا رہا ہوں، ٹکٹ تو ہے میرے پاس۔ کہا کہ آپ چونکہ اے سی بوگی میں چڑھے ہیں آپ کو فائن دینا پڑے گا۔ میں نے کہا جنرل میں جانے لائق حالات نہیں ہیں۔ اس نے کہا جنرل میں تو چھوڑ دو، آپ نے جنرل کا ٹکٹ لیا، آپ اے سی میں آئے ہو۔ اس نے 1000 روپیہ فائن بھی کاٹی اور 5 گھنٹے کا سفر میں نے کھڑے ہو کر کے گزارا۔ آج حالات یہ ہیں، جب رش کا ٹائم ہوتا ہے ٹکٹ جلدی نہیں ملتا ہے۔ مولانا عبداللہ غازی پوری اس دور میں وہ ٹکٹ بغیر خریدے واپس جا سکتے تھے، مگر ان کی احتیاط دیکھو میرے بھائی، ان کا تقوی دیکھو۔ وہ جس اسٹیشن سے آئے تھے اس اسٹیشن تک کا انہوں نے ٹکٹ خریدا اور وہی ٹکٹ خرید کر کے اس کو پھاڑ دیا۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا مولانا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا میرے بھائیو میں ریلوے کی ٹرین کا میں نے سفر کیا تھا اور میں جلدی بازی میں ٹکٹ نہیں خرید پایا تھا، میں نے جان بوجھ کر کے اسی اسٹیشن کا ٹکٹ خرید کر کے پھاڑ دیا تاکہ اتنی رقم سرکار کے خزانے میں چلی جائے۔ یہ ہمارے علماء تھے، یہ ہمارے علماء تھے جو سرکار اور حکومت اور گورنمنٹ کی چوری کو بھی چوری سمجھتے تھے، اور آج مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا سامان
چوری کرنے میں بھی دریغ نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ احتیاط اپنے اندر پیدا کرو۔ سلف کہا کرتے تھے اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اپنی کمائی کو حلال کر لو، تمہاری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو ان کے اوپر۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو قرضہ دیا، قرضہ دے دیا اس نے سمے پر ٹائم پر قرضہ نہیں لوٹایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کے دروازے پر گئے، گرمی کا موسم تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، اور امام ابو حنیفہ دروازے کے پاس کھڑے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے اور اس انسان کے مکان کے اندر ایک بہت بڑا پیڑ ہے، ایک بہت بڑا درخت ہے۔ وہ انسان ریکویسٹ کرتا ہے، امام صاحب آپ ٹھیک ہے پیسہ لینے آئے ہیں، قرضہ لینے آئے ہیں، لیکن امام صاحب گرمی کا موسم ہے، دھوپ بہت تیز نکلی ہے، آپ میرے دروازے کے اندر چلے آئیں اور اس پیڑ کی چھایا میں آپ آ جائیں، اس پیڑ کی چھاؤں میں آ جائیں۔ آپ کو گرمی لگ رہی ہے، دھوپ لگ رہی ہے، آپ اتنے بڑے عالم ہیں، ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، آپ کو شوبھا نہیں دیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اے میرے بھائی، تو نے اگر مہمان کے طور پر بلایا ہوتا، میں تیرے گھر میں بھی آیا ہوتا، تیرے پیڑ کے نیچے کھڑا بھی ہوتا اور ایک گلاس پانی بھی میں نے پیا ہوتا، مگر میں مہمان بن کے نہیں آیا ہوں، میں اپنا قرضہ لینے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے اگر میں تیرے مکان کے اندر داخل ہو گیا اور تیرے پیڑ کی چھاؤں میں آ گیا تو یہ بھی ایک طریقے کا پروفٹ ہو جائے گا، یہ بھی ایک طریقے کا منافع ہو جائے گا، اور میں نے چونکہ تم کو قرضہ دیا ہے اور قرضے پر اگر میں نے یہ پروفٹ حاصل کر لیا، یہ منافع میں نے حاصل کر لیا، تو مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ بھی سود اور بیاج میں شامل نہ ہو جائے۔ اللہ، کتنا پیارا ہمارا دین ہے میرے بھائی، کتنا پیارا ہمارا دین ہے، کتنی احتیاط کرتے تھے ہمارے اسلاف کہ کسی کو پیسہ ادھار دیا ہے تو اس کے مکان کے پیڑ کی چھاؤں میں بھی جانا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، غور سے سننا یہ واقعہ۔ امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک عورت آتی ہے، اے امام احمد ابن حنبل، ایک مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ اے امام اہل سنت، اے امام احمد ابن حنبل، مسئلہ یہ ہے کہ میں کپڑا تیار کرتی ہوں، کپڑا بنتی ہوں، اور میں دن میں بھی کام کرتی ہوں، رات میں بھی کام کرتی ہوں۔ دن میں سورج کی روشنی میں کام کرتی ہوں، رات کو میں چراغ جلا کر کے چراغ کی روشنی میں کام کرتی ہوں۔ اے امام احمد ابن حنبل، جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے تو کپڑے کی کوالٹی میں کچھ کپڑا جو سورج کی روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی تھوڑی الگ ہوتی ہے، اور جو کپڑا چراغ کی روشنی میں تیار ہوتا ہے اس کی کوالٹی میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ اے امام احمد ابن حنبل، میں مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، جب میں یہ کپڑا مارکیٹ میں بیچنے جاؤں گی، جب میں اس کپڑے کو بازار میں بیچنے جاؤں گی تو کیا مجھے یہ کلیئر کرنا پڑے گا، کیا مجھ کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کپڑے کا کون سا حصہ میں نے سورج کی روشنی میں تیار کیا ہے اور کون سا کپڑا میں نے رات کے چراغ کی روشنی میں تیار کیا ہے؟ امام احمد ابن حنبل حیران ہو گئے، کہا کہ اے میری بہن، مسئلہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اتنی اللہ والی، اتنی تقوی والی تو عورت ہے کون جو آ کر کے یہ مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ کپڑا اگر سورج کی روشنی میں تیار ہوا ہے اور چراغ کی روشنی میں تیار ہوا ہے تو کیا کسٹمر کو یہ بتانا پڑے گا کہ کون سا کپڑا سورج کی روشنی میں تیار ہوا ہے اور کون سا کپڑا چراغ کی روشنی میں تیار ہوا ہے؟ اے میری بہن، میں جاننا چاہتا ہوں تیرا گھرانہ کون سا ہے، تیرا خاندان کون سا ہے، تو کون سے خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ اس عورت نے کہا اے امام احمد ابن حنبل، میں امام بشر الحافی کی بہن ہوں۔ اس دور کے ایک بہت بڑے امام تھے، امام بشر الحافی، میں ان کی بہن ہوں۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کہا واللہ
میں نے بہت تعریف سنی تھی بشر الحافی کی، آج دیکھ لیا کہ ان کے گھرانے کے اندر کتنی دینداری ہے، کتنا تقوی ہے، کتنا اللہ کا ڈر ہے، کتنی احتیاط ہے کہ آج ان کی بہن آ کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، احتیاط اس کو کہتے ہیں، حلال و حرام کی چنتا اس کو کہتے ہیں۔ آج تو ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے چاہے جیسے آ جائے، اور یہی وجہ ہے آج رشتوں کی برکت میرے پیارے ساتھیوں ختم ہو چکی۔ آج جب لڑکی دیکھنے کے لیے جب لڑکے کی ماں جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ لڑکی کی پرسنالٹی کیسی ہے، لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکی کا گھر اور مکان کیسا ہے، لڑکی کتنا جہیز لے کر کے آئے گی۔ کاش ہم نے لڑکی کے گھر والوں کا تقوی دیکھا ہوتا، لڑکے کی دینداری دیکھی ہوتی، اور متقی اور پرہیزگار لڑکی کو بہو بنا کے گھر میں لاتے تو شاید آج حالات وہ نہ ہوتے جو آج اپنی آنکھوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ واقعہ یاد کیجئے۔ حضرت عمر فاروق اپنے دور میں گشت پر نکلے، ایک مکان کے پاس سے گزرتے ایک لڑکی کی آواز آ رہی ہے۔ لڑکی کی ماں اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں اٹھ کر کے پانی ملا دے، صبح ہم دودھ کا کاروبار کرنے جائیں گے، دودھ بیچنے جائیں گے، رات بہت ہو چکی ہے، تو جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ لڑکی کہتی ہے، اے امی جان، کیا آپ کو پتا نہیں ہے امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، حضرت عمر کا حکم آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا جرم ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، ہمیں مارکیٹ میں شدھ دودھ بیچنا ہے، ہمیں پیور دودھ بیچنا ہے، ہمیں خالص دودھ بیچنا ہے، ہمیں دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں کرنی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی یہاں کون سا عمر ہم کو دیکھ رہا ہے، یا کون سا عمر دیکھ رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، رات کا ٹائم ہے، اندھیرا ہے، اے میری بچی تو جا کے دودھ میں پانی ملا دے، عمر کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی نے کہا، میری پیاری امی جان ٹھیک ہے، حضرت عمر فاروق ہم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ان کو پتا بھی نہ چلے گا، فَإِنَّ رَبَّ عُمَرَ يَرَانَا، اگر عمر ہم کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اے امی جان عمر کا رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اے میری پیاری ماں، امیر المومنین نہیں دیکھ پا رہے ہیں لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اے میری پیاری ماں تو اس سوال کا جواب دے دے، میں دودھ میں پانی ملانے کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ جب بیٹی نے یہ جواب دیا، ماں خاموش ہو گئی، ماں خاموش ہو گئی۔ میرے بھائیوں، تربیت کرو تو ایسی کرو کہ آپ کے بچے جہاں آپ سے غلطی ہو، آپ کے بچے آپ کا سدھار کر دیں، آپ کی اصلاح کر دیں۔ بیٹی نے جب یہ جملہ کہا ہے، ماں خاموش ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق نے مکان کا نمبر نوٹ کر لیا، مکان کی نشانی نوٹ کر لی، گھر آئے، صبح کو سارے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا ہے میرے پیارے بچوں، کل جب میں رات میں گشت پر نکلا تھا، میں ایک لڑکی کے مکان کے پاس سے گزرا تھا، میں نے لڑکی کی اور اس کی ماں کی بات چیت کو سنا ہے۔ میرے بچوں، میں نہیں جانتا وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا وہ لڑکی کون سے خاندان سے اس کا تعلق ہے، میں نہیں جانتا اس کا حسب و نسب کیسا ہے، اس کا خاندان کیسا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی بہت اللہ والی ہے، بہت اللہ سے ڈرنے والی ہے، بہت تقوی والی ہے، اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم بتاؤ تم میں سے کون اس سے نکاح کرے گا؟ اللہ اکبر۔ لڑکی کی شکل بھی نہیں دیکھا ہے، لڑکی کا خاندان بھی نہیں دیکھا ہے، لڑکی کا دین دیکھا ہے، اور حضرت عمر بہو بنانے کو تیار ہیں۔ اور بیٹے بھی ایسے ہیں، ایک بیٹا آگے بڑھتا ہے، اس کا نام عاصم تھا، عاصم بن عمر۔ اس نے کہا، ابا جان میں شادی کر لوں گا اس لڑکی کے ساتھ، آپ میرا نکاح کرا دیجئے۔ حضرت عمر نے اس لڑکی کو بہو بنایا، اور دنیا کی تاریخ نے، دنیا کی نظروں نے دیکھا، اسی لڑکی کی نسل سے آگے چل کر کے ایک انسان پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب مائیں متقی ہوں گی، جب مائیں دیندار ہوں گی، جب باپ دیندار ہوں گے، تو پھر ان سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ بھی دیندار ہوگی۔
جب ماں اور باپ کے اندر حلال و حرام کا فرق نہیں ہوگا، جب ماں کو اس بات کی چنتا نہیں ہے کہ گھر میں جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے، جب باپ پیسہ کمانے کے پیچھے اندھا بن چکا ہے اور ہر طریقے کا علم غلم سود بیاج رشوت حرام کا پیسہ گھر میں آ رہا ہے، اور اس پیسے سے جب اپنے بچوں کی پرورش کریں گے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہوگی فالنار اولا بہی، وہ جسم جہنم کی آگ پہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنے بچوں کو حرام کمائی سے بچاؤ، اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلاؤ، اپنے بچوں کے بدن میں حلال کمائی کا خون دوڑاؤ۔ ہمارے نبی نے ساری زندگی حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، میرا نبی حلال چیزوں کو تمہارے لیے، پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرنے آئے تھے، میرے نبی ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرنے آئے تھے، اور میرے نبی تمہارے کندھے کے اوپر، تمہارے اوپر جو زنجیریں تھی، جو بیڑیاں تھیں، ان بیڑیوں سے تم کو آزاد کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے۔ نبی آئے تھے اسی لیے تاکہ حرام چیزوں کی بیڑیوں اور زنجیروں سے ہمیں آزاد کر دیں۔ میرے بھائیوں، حرام کمائی کی ان زنجیروں سے اپنے دامن کو بچا لو۔ آج واللہ ہمارے گھروں کے سکون کو یہ حرام کمائی برباد کر رہی ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں ہر حرام کا ایک حلال الٹرنیٹ شریعت میں موجود ہے۔ آپ سود اور بیاج اگر حرام ہے تو آپ یہ مت سمجھیے کہ مولوی صاحب اگر سود حرام ہے تو ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم کیا کریں۔ میں نے اس کا حلال الٹرنیٹ آپ کو بتایا، آپ مضاربت کیجئے، آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کیجئے، حلال طریقے سے بزنس کیجئے۔ اگر آپ سود پر قرضہ کا لین دین نہیں کرتے ہیں، بغیر سود کے آپ قرضے کا لین دین کیجئے۔ آج بہت سارے شہروں میں اسلامی بیت المال قائم ہے، اور بہت سارے لوگ مل کر کے اس میں تعاون کرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، جن کو چھوٹا موٹا کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ان کو سود اور بیاج سے بچانے کا یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بڑے بڑے جلسے کرانے سے بڑا کام ہے۔ سیمانچل کے اس علاقے میں جس تیزی سے سود اور بیاج کا پنجہ، سود اور بیاج اپنا پنجہ گاڑ رہا ہے، اس ماحول میں ہمیں اور آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جانتا ہوں سیمانچل کے، میں ان علاقوں میں بھی گیا ہوں، ارریہ کے ایک علاقے میں گیا، پٹنہ سے بائی کار میں گیا تھا، 7 گھنٹے مجھ کو لگے تھے، اتنا خراب راستہ تھا، ٹیڑھا میڑھا پل تھا۔ پل جب ختم ہوا، جب گاؤں آیا تو گاؤں جانے کے لیے ایک بڑا معمولی سا پل بنا ہوا تھا جس پر صرف پیدل یا بائک سے جا سکتے تھے۔ 4 ویلر کو اس پار ہم لوگوں نے روکا، بڑی مشکل سے سفر طے کر کے وہاں ہم پہنچے تھے۔ بڑے پچھڑے ہوئے علاقے بھی ہیں، کچھ سرکاروں کی بھی مہربانی ہے، راستوں کا بڑا معاملہ خراب ہے، مگر اسی سیمانچل کے علاقے میں شادی بیاہ پر لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ اور ابھی جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک حرام کمپنی میں 2 کروڑ کی رقم ایک مسلمان نے لگائی تھی۔ اگر ہم حرام چیزوں میں 2 کروڑ روپیہ لگا سکتے ہیں تو میرے بھائی ایک ایسی چیز، ایک تنظیم آپ بنا لیں، ایک بیت المال آپ بنا لیں، اور سماج کے زیادہ نہیں 100 لوگ مل کر کے اگر 1000 روپیہ بھی اکٹھا کر کے اس میں انویسٹ کریں، 1 لاکھ روپیہ انہوں نے اس میں ڈال دیا، 100 لوگوں نے مل کر کے 1000 ڈالا، 1 لاکھ روپیہ آ گیا۔ اب اس 1 لاکھ کا آپ کو کیا استعمال کرنا ہے؟ کوئی بھی غریب آدمی جس کو 10,000 5,000 روپے کی ضرورت ہے، آپ پہلے ویریفائی کر لیں، تحقیق کر لیں، اس انسان کے کچھ پیپر وغیرہ لے لیں تاکہ وہ بے ایمانی نہ کر سکے، اور بغیر بیاج کے اس کو پیسہ دیں۔ یہ کام آپ اگر کریں، واللہ بتا رہا ہوں بہت سارے گھروں میں یہ جو گروپ لون ہے، یہ جو بندھن لون ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ جو لون پر لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے غریب گھروں کو سود اور بیاج کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، یہ لعنت میرے بھائیوں ختم ہو سکتی ہے، بس قدم آگے بڑھانے کی دیر ہے۔ میں اسی کٹیہار کے علاقے میں گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہاں مسجد اور عیدگاہ بنانے کی بات آئی، گاؤں کے لوگوں نے بہت چھوٹا اماؤنٹ، شاید 100 روپیہ یا کتنا 10 روپیہ شاید بتا رہے تھے کہ ایک پریوار میں جتنے لوگ ہیں ہر آدمی کی طرف سے 10 روپیہ دینا ہے۔ ہر آدمی، ایک پریوار میں اگر 10 لوگ ہیں تو 100 روپیہ دینا ہے، پریوار میں 7 لوگ ہیں 70 روپیہ دینا ہے۔ 10 روپیہ اکٹھا کر کے ہر ہفتہ کئی لاکھ روپیے اس گاؤں کے لوگوں نے اکٹھا کیا،
قبرستان کی زمین خریدی، عیدگاہ کی باؤنڈری کی، اور ابھی اور بھی کام وہ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے قریب کے کسی گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا۔ تو یہ کام، اس طریقے کے کام ہم کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو قدم بڑھانے کی اور ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتا ہوں شیرشاہ آبادی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، اس صلاحیت کا صحیح استعمال کیجئے، اپنے سماج میں ہونے والی برائیوں سے میرے بھائیوں اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی کمائی حرام ہے تو کامیڈین یوٹیوب کا پیسہ مدرسے میں دان کرنا کیسا ہے، اور ڈریم 11 کا جیتا ہوا پیسہ مدرسہ مسجد میں دان کرنا کیسا ہے؟ ظاہر ہے اگر مدرسے والوں کو پتا ہے کہ یہ پیسہ یہ حرام کمائی کا در ہے، مدرسے والے نہ لیں، اور اگر مدرسے والوں کو نہیں پتا اور مدرسے والوں نے لے لیا تو ان کا لینا تو غلط نہیں ہے، مگر دینے والے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی کوئی چور اگر چوری کرے اور چوری کا مقصد کیا بیان کرے کہ میں امیروں کا پیسہ چرا کر کے غریبوں کی مدد کر رہا ہوں، تو بھائی مدد کرنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو جب اس طریقے کے کامیڈی ویڈیو بنا کر کے پیسہ کمانا درست نہیں ہے تو پھر اس کی کمائی بھی درست نہیں ہے، اور اس کمائی سے آپ کا دان کرنا اور صدقہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تو میرے عزیزوں، یہ حرام کمائی کے بارے میں چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آپ یہ بات دیکھیے کہ ہماری شریعت میں حرام کمائی اور حلال کمائی کے تعلق سے اتنی احتیاط بتائی گئی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید بیان کی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں۔ میں آخری حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اندر غریب آدمی وہ ہوگا، میری امت میں مفلس انسان وہ ہوگا جو قیامت کے دن روزہ، نماز، زکوٰۃ سب لے کر کے آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کمایا ہوگا، اس انسان کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی نیکیاں حقداروں کو دے دی جائیں گی۔ قیامت کے دن دنیا کی کرنسی نہیں چلے گی، یہاں گاندھی جی کے فوٹو والا نوٹ چل رہا ہے، آخرت میں نوٹ نہیں چلے گا۔ جیسے آپ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، انڈیا کی کرنسی آپ ایئرپورٹ سے ہی چینج کر لیتے ہیں، یا وہاں سعودی ایئرپورٹ پہ جا کے چینج کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی میں سعودی ریال چلے گا، دبئی میں دبئی کا درہم چلے گا، اور اسی طریقے سے کویت میں کویت کا دینار چلے گا۔ آخرت میں جو کرنسی ہوگی میرے پیارے ساتھیوں، وہ نیکی اور گناہ کی کرنسی ہوگی۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، اس کی ہماری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی، اور جب ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حقداروں کا حق باقی رہ جائے گا، تو کیا کیا جائے گا؟ پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لا دے جائیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، جن کی زمین کو اس نے ہڑپا ہے، جن کو گالی دی ہے، جن کو برا بھلا کہا ہے، جن پر طعن و تشنیع کی ہے، ان کے گناہ اس کے اوپر لا دے جائیں گے۔ اور وہ انسان جو دنیا سے نیکی کا پہاڑ لے کے آیا تھا، اب گناہوں کے بوجھ کے نیچے دبا ہوگا، اور ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا اور ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، حرام کمائی سے اپنے دامن کو بچا لو۔ میں پھر سے وہی آیت پڑھ رہا ہوں جو خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، زمین میں جو حلال چیزیں ہیں، جو پاک چیزیں ہیں، ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ حلال و حرام کمائی کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین تو ہمیں ہر قسم کی حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین سود اور بیاج کی لعنت سے پورے سیمانچل کے علاقے کو تو پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمارے وہ بھائی جن کو اللہ تو نے دولت سے نوازا ہے، تو ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے غریب بھائیوں کی ایسی مدد کریں کہ ان کو سود اور بیاج کا سہارا